نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کی کہ جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ المائدہ شروع کر رہے ہیں، اور سورہ جو مائدہ ہے یہ قرآن مجید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس میں 120 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا جو نام مائدہ ہے، اس میں 2 آیتوں میں مائدہ کا ذکر آیا ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ اس سورت کا نام جو ہے یہ العقود اور سورۃ المنقذہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام یعنی کہ یہ والا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود یعنی اپنے عہد جو ہے وہ پورے کرو۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو عقود ہے اس کا لغوی یا عرفی معنی کیا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہے کہ جس چیز کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ واصل کرنا، جوڑنا، ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ گرہ باندھنا۔
جو عہد ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم کرنا، لیکن پختگی کے ساتھ کسی چیز کو التزام کرنا یہ عقد کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے عقد، تو یہاں بات عقد کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے عقود کو پورا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے احکام، اس کے افعال کو ماننے اور قبول کرنے کا نام ایمان ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اس کے تمام احکام پر عمل کریں اور جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا ہے ان سے باز رہیں۔ تو لہٰذا جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس عقد اور عہد کا متضمن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لائے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اس کا یہی معنی ہے کہ اے ایمان والو تم نے اللہ پر ایمان لا کر جس عقد کا التزام کر لیا ہے اس کو پورا کرو۔ عقود جو ہے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اللہ اور بندے کے درمیان عقد، دوسری قسم ہے بندہ اور اس کے نفس کے درمیان عقد، تیسری قسم ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد۔ جو عقد اللہ اور بندے کے درمیان ہے اس کا جو موجب ہے وہ عقل ہے یا شرع ہے، یعنی کہ عقل سے مراد یا تو بداہت عقل ہے، کیونکہ انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نور رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَتَقْوَاهَا، یعنی کہ ایسا نور رکھا ہوا ہے جس سے انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یا عقل سے مراد یہ ہے کہ انسان مخلوق میں غور و فکر کرے تو ہر چیز کا ایک نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرنا، نظام کائنات میں کسی فرق اور اختلاف کو واقع نہ ہونا، زبان حال سے یہ کہنا کہ اس کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق ہے وحدہ لا شریک۔ اور یا اس عقد کا موجب شرع ہے، اور شرع سے مراد جو ہے وہ ہے کتاب اور سنت، یعنی کہ کتاب اور سنت میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں بندہ ایمان لانے کے بعد ان سب پر عمل کرے۔ اللہ کا عقد یعنی عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک عقد میں آ جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ میری یعنی کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب چونکہ اسے عقد کر لیا اس بات کا کہ میرا ایمان اللہ پر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بعد میرا ایمان اس کے بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اب چونکہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب کیا ہے کہ اب اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بندے ایمان لانے کے بعد ان سب پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے جو تو نے عقد کیا تھا، عقد لیا ہے، اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب اس کو پورا کرو۔ اب دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا بندہ اور اس کے نفس کے درمیان عقد۔ عقد بندہ اور اس کے نفس کے درمیان یہ ہے کہ اس سے مراد بندے کا جو ہے نا وہ نظر مان لینا۔ نظر کا مراد اگر ہم کوئی منت مان لیتے ہیں، اگر وہ کسی عبادت کی اور کار خیر کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے، مثلا کہ وہ اونٹ کا گوشت یا شہد نہیں کھائے گا، تو اس قسم کا پورا کرنا مستحب ہوتا ہے، اور اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی معصیت کی یا کسی عبادت کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا پورا کرنا حرام ہے اور اس کو توڑنا واجب ہے۔ تیسرا عقد ہے وہ ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد کرنا، اور جو عقد ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہوتا ہے جیسے عقد بیع ہے، عقد نکاح ہے۔ عقد یہ بھی ایک نکاح ہے، یعنی کہ عقد جو ہوتا ہے وہ نکاح کا عقد، انسان یعنی دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، بات طے ہوتی ہے، پھر دونوں اللہ تعالیٰ کے نام پر گواہان موجود ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں حق مہر مقرر ہوتا ہے جو پیچھے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر رشتہ ازواج میں یعنی کہ منسلک ہوتے ہیں۔ اب وہ نفسانی خواہش کے لیے ہی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں جس کو لایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد و پیمان کر کے عقد کر کے گرہ باندھ دی گئی ہے، اب کیا کرنا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں سارے بیوی کے یا بیوی پر شوہر کے، ان کو اچھے طریقے سے یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ بندے کا عہد، یعنی کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد۔ معاملات کاروباری بزنس کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، 100 طرح کے انسان کس طریقے سے انسان کرتا ہے، تو یہ سارے انسان کے ساتھ آپس میں لین دین کے جو عقد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو۔ کسی سے وعدہ کر لو، وعدہ چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو، وعدہ ہوتا ہے میں یہ کام کروں گی، میں یہاں آؤں گی، میں فلاں چیز ضرور کروں گی۔ بچوں کے ساتھ وعدہ کر لے، شوہر کے ساتھ وعدہ کر لے، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی وعدہ کر لے، اپنے فرینڈ سرکل میں کوئی وعدہ کر لے۔ آپ دیکھیں کہیں بھی آپ نے کوئی چیز بات کہی ہے، اس کو کرنے کا آپ نے عہد کیا ہے، یا آپ نے اس کو کہا کہ میں یہ چیز کروں گی، تو اس کو پھر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
تمہارے لیے ہر قسم کے چار پایوں یعنی کہ چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں. بہیمۃ الانعام، تو بہیمہ جو ہے اس جاندار کو کہتے ہیں جو بے عقل ہو، اور عرف میں یہ سمندر اور خشکی کے چار پاؤں والے جانوروں کے ساتھ خاص ہے. اور انعام جو ہوتا ہے، انعام یہاں پہ جو استعمال لفظ ہوا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گائے، اونٹ اور بکریاں. ٹھیک ہے، جیسے بھینس ہے، بھیڑ ہے، ہرن ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، ایسے جانور جو چار پاؤں والے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. اللہ پاک کی ذات نے سورہ انعام میں فرمایا ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون المؤمن ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو کھاؤ، اور بعض قد آور چوپائے پیدا کیے بوجھ اٹھانے والے، اور بعض زمین سے لگے ہوئے. اور اس رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، بھیڑ سے 2 نر مادہ اور بکری سے 2 نر مادہ، اور اونٹ سے بھی 2 نر مادہ پیدا کیے ہیں، اور گائے سے بھی 2 نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، یعنی کہ دونوں کے جوڑے بنائے ہیں. اب ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ انعام کی، اس میں 8 چوپایوں یعنی کہ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے جوڑوں پر انعام کا اطلاق فرمایا جا رہا ہے. یعنی کہ انعام جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 3 آیت میں جن چوپایوں کا یعنی کہ استثناء فرمایا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو کھانا اور اسے بار برداری کرنا یعنی کہ منافع کرنا جائز ہوتا ہے. اب یہ جو آیات ہے یہ نازل کیوں ہوئی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مجوسی اور ہندوؤں کے بعض فرقے یہ کہتے تھے کہ جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، تو کیونکہ یہ جانور بے زبان ہوتے ہیں اور اپنے خلاف مدافعت نہیں کر سکتے یعنی کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ کر زبردستی ذبح کر دینا ظلم ہے اور کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ آیات نازل کی کہ یہ جو جانور تم کہتے ہو کہ حرام ہے، ان پر ظلم کیا جا سکتا ہے، جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیے ہیں، تم ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ماں سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، یعنی کہ وہ جانور جن کا تم سے میں نے منع کیا ہے اب تمہیں ان کا حکم دیا جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ مردار جو ہوتے ہیں جن کا رگوں کا بہا ہوا خون خنزیر کا گوشت ہے، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، گلا گھٹ کر مر جانے والے ہوں، بتوں کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیے گئے ہوئے ہوں، یہ سارے جانور حرام ہوتے ہیں. لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے، حکم دیتا ہے. یعنی کہ حالت احرام میں پہلے جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا منع کیا ہے، لیکن اب جب آپ یعنی کہ احرام کھول دو، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو، جو عمرہ کر لو یا اپنا حج کر لو، تو پھر کیا ہے اب تمہیں شکار کرنا حلال قرار دیا گیا ہے. اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو محرم ہوتا ہے اس کے لیے ہر قسم کا شکار کرنا جائز نہیں، لیکن ایک اور آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ محرم کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے یعنی کہ شکار کرنا جائز ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر من شعائر اللہ کا لفظ آیا ہے، تو شعائر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ. اور ہر وہ چیز جس کو کسی چیز کی علامت قرار دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعیرہ، شعار، مشعرہ کہتے ہیں. جیسے ہدیہ قربانی کے جانوروں کو مکہ بھیجا جاتا ہے، اس کے گلے میں ہار، جوتا، درخت کی چھال ڈال دیتے تھے، تو اس کو بھی شعار کہتے تھے، یعنی کہ وہ علامت ہوتی تھی. جیسے ہم قربانی کے بکرے لیتے ہیں نا تو ہم ان کے گلے میں کچھ نہ کچھ پٹا والا ڈال دیتے ہیں، کچھ ایسا یعنی کہ نیکلس والا کچھ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، یا اس کی کھال پہ کوئی رنگ لگا دیتے ہیں، بچے مہندی لگا دیتے ہیں، کلر لگا دیتے ہیں. وہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب وہ چھوڑتے ہیں بکرے والا باہر نکلتے ہیں یا لے کر خود نکلتے ہیں یا منڈی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. تو علامتی طور پہ، نشانے کے طور پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نشان لگاتے تھے، گلے میں جوتا لٹکا دیتے تھے یا پھر درخت کی چھال ڈال دیتے تھے، کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے. تو اس سے شعائر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اجتناب کیا جائے، اس کے احکام کی اطاعت کی جائے. یعنی کہ شعائر اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی حدود کی علامتیں، اس کا امر جس کا اس نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، کیونکہ پیچھے سورہ نساء گزری ہے، اس میں احکامات تھے.
اور آگے جو یہ سورہ مائدہ ہے اس میں بھی دیکھیے کہ بتایا جا رہا احکامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو شعائر اللہ ہے، حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، جن کو یعنی کہ ماننے کا، جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کی حدود کی علامتیں، اس کا امر، اس کی نہیں، اس کے مقرر کیے ہوئے فرائض اور محرمات ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ سے مراد مناسک حج ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا مشرکین نے کعبہ کا حج، مشرکین جو تھے وہ کعبہ کا حج کرتے تھے، ہدیہ بھیجتے تھے، مشاعر کی تعظیم کرتے تھے اور سفر حج میں تجارت کرتے تھے. تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو. اب حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہدیہ کی بے حرمتی کرو، یعنی کہ ہدیہ جو یہاں پہ گیا ہے اس کا معنی ہوگا کہ وہ اونٹ، بکری یا گائے جس کو بیت اللہ میں ہدیہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ قلائد کی بے حرمتی کرو. تو قلائد قلادہ کی جمع ہے. ہدیہ کے گلی میں قربان کیے جانے کی نشانی کے طور پر اونٹ کا ہار یا جوتی یا درخت کی چھال لگانا، یہ ہدیہ کہلاتا ہے. آگے دیکھیے ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس کے ساتھ اس پر نہ گھسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا. اب شانہ اونا کا معنی بغض کے ہیں. بغض، اور یعنی کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ تمہارا بغض تمہیں اس کے ساتھ زیادتی پر نہ ابھارے. یعنی جس طرح مشرکین نے تمہیں عمرہ کے لیے مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، تو اسی طرح کیونکہ مسلمان سارے جو تھے وہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، حالت احرام میں تھے اور ان کے جو قربانیاں ان کے ساتھ تھیں، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ان کو روک دیا داخلے سے منع کر دیا. اور یہ ایسی طریقے سے وہ چلے گئے، انہوں نے سارا اپنے منوا دیے، احرام کھول دیے اور اپنے جو جانور تھے وہ قربان کر دیے اور بڑے پریشان لوٹے تھے. اسی حوالے سے یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا جب آپ دوبارہ آئے ہیں، ان کو اجازت مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا رہا ہے کہ اب اگر انہوں نے ایسی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا تو آپ یہ چیز نہ کریں. یعنی کہ اس آیت کا جو نزول ہے، نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود مشرکوں کو مسجد حرام میں جانے سے منع کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر جب مشرکوں کو روک دیا تو مشرک منع ہو گئے. پہلے مشرکوں نے مسلمانوں کو روکا تھا. اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی یعنی کہ بر، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حکم میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ہے. جب بھی کوئی انسان نیکی کی طرف قدم بڑھائے تو وہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، وہ گھر پہ ہو تو اس کو سراہا جائے، سراہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی ہر طرح کی مدد کریں، اس کے لیے آسانیاں مہیا کریں. جو آپ اپنے تئیں کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو انسان نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے نیکی کی طرف، یا بچہ ہے اس نے پہلے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، کوئی اچھا نیک کام کیا ہے، والدین کی مدد کی، خدمت کی، جو بھی والدین نے کہا، کچھ بھی چھوٹی سی لیول پہ بھی بچہ گھر میں کوئی ماں آواز دیتی ہے، پاس آتا ہے، بات کرتا ہے، بات سنتا ہے، اچھا تو اس کی اپریشیٹ کریں، اس کو حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعام کرام دے دیں. چھوٹے موٹے بچے کام کرتے ہیں گھر میں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کی وہ نیکی کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھے کہ نیکی کرنے سے تو انعامات ملتے ہیں، محبت کا رواداری قائم ہوتی ہے. تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اور یعنی کہ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد ہر کام سے اجتناب ہے جس کو کرنے سے شریعت نے روکا ہے. اور فرمایا گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو گناہ سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا، اور ہر وہ کام جس پر لوگوں کے یعنی کہ مطلع ہونے کو انسان ناپسند کرتا ہے. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جب پتہ لگے کہ اگر کسی کو کے سامنے کیے جائیں یا کسی کو پتہ چل جائے گا تو وہ برا محسوس ہوگا، ہماری اس میں عزت نہیں رہے گی. جیسے کسی کی چوری کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی چوری کر لی ہے تو کیا وہ جب چوری والی بات کھلے گی تو اچھا لگے گا؟ کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا، تو کوئی غلط فہمی کے بنا پر کوئی بات ایسی اڑا دی ہے، تو کیا جب پتہ چلے گا کہ یہ بات تو جھوٹی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، کسی کے اوپر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، بدگمانی کی تھی، تو کیا جب وہ کسی کے سامنے کھل کر آئے گی تو اس کی ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی یا خوشی ہوگی؟ یقیناً ناراضگی، خوشی نہیں ہوگی، ندامت ہوگی. تو ایسی چیزوں پر جب انسان کے سامنے وہ باتیں کھلیں تو انسان اس کو پسند کرے، تو وہ جو ہے نا اس میں آتی ہیں. اور ظلم کا معنی یہ ہے دوسروں کے حقوق میں تعدی اور تصرف کرنا.
اور اسم اور عدوان سے مراد تمام جرائم ہیں جن کی وجہ سے انسان اخروی سزا کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا۔ تو خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرو، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کریں تو بے شک اللہ ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر آیا ہے کہ اپنے عہد پورے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ جن احکام شرعیہ کو بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جس کے کا عہد لیا ہے تو ان کو پورا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کیے ہیں ان کو پورا کرو، خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت ادا کرو، بیویوں کے حق مہر ادا کرو، ان کا خرچہ اٹھانا، ان کی امانت کرنا، عاریت کرنا، رہن سہن رکھی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنا اور ساتھ دینا، اور ذمیوں کی جان مال کی حفاظت کرنا ان عقود میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد ہے اس طرح سے جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اعتکاف ہے، صدقات کی اگر نظر مانی ہوئی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو ہوتی ہے نا، ایک شرعی منت ہوتی ہے، ایک باطل منت ہوتی ہے۔ باطل منت جو ہوتی ہے نا وہ ماننا یعنی کہ لازمی نہیں ہوتی، کچھ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ نظر